یا سیم مسئلہ امام خمینی کے حوالے سے، وہ تمام مقلدین مرحوم آقا امام خمینی کے جو آج آقا سیستانی کے مسائل پر آ چکے ہیں، سیم مسئلہ ہے۔ آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ آج بھی امام خمینی عالم ہے تو آج بھی ان کے مسائل پر عمل کرنا اسی طرح واجب ہے جیسا ان کی زندگی میں واجب تھا۔ لہٰذا پہلے خوئی کی تقلید کر کے آئے ہیں سیستانی پر تو خوئی پر عمل کرنا، اگر خوئی کو عالم سمجھتے ہیں جیسا کہ ہے۔ اگر امام خمینی کے مسائل پر عمل کر کے آئے سیستانی پر اور امام خمینی کو عالم سمجھتے ہیں، امام خمینی کے مسائل پہ عمل کرنا۔ تو طے کر لیں کہ اب آپ کو کس کے مسائل یاد رکھنے ہیں۔ اگر آپ پہلے خوئی کو تقلید کر چکے ہیں، آپ خوئی کا مسئلہ سنیں گے، سیستانی کا نہیں سنیں گے۔ پہلے آپ خمینی کے مسئلے پر عمل کر چکے ہیں، امام خمینی کا مسئلہ سنیں گے، کسی اور کا نہیں سنیں گے۔ ہاں، وہ مومنین کرام یا وہ مومنات جنہوں نے امام خمینی کے مسائل پر عمل کیا اور اب آغائے خامنئی کے مسائل پر عمل کر رہے ہیں، تو آغائے خامنئی نے چھوٹ دی، چوائس دی کہ تمہاری مرضی، تم چاہو تو امام خمینی کے مسئلے پر عمل کرو، تم چاہو تو میرے مسئلے پر عمل کرو۔ بلکہ آغائے خامنئی نے تو یہاں تک اجازت دی کہ اگر تم نے پہلے کسی کی تقلید نہیں کی اور آج تم مجھ سے اپنی تقلید کا آغاز کر رہے ہو، تب بھی اگر تم چاہو تو امام خمینی کے مسائل پر عمل کر سکتے ہو، تو ایک بالکل نیا مسئلہ بن جائے گا۔ تو وہ مومنین و مومنات جو آغائے خامنئی کے مسائل پر عمل کر رہے ہیں، وہ امام خمینی کے مسائل پر بھی عمل کر سکتے ہیں، آغائے خامنئی کے مسائل پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے، ہر مسئلے میں ان کو جو مسئلہ آسان لگے، امام خمینی کا مسئلہ آسان لگا، ان کے مسئلے میں عمل کر لیا، آغائے خامنئی کا مسئلہ آسان لگا، آغائے خامنئی کے مسئلے میں عمل کر لیا۔ یہ نہیں کہ ایک مسئلہ امام خمینی کا آسان لگا تو سارے امام خمینی پر ہی عمل کرنا، یا ایک مسئلہ آغائے خامنئی پہ عمل کر لے تو سارا آغائے خامنئی پر ہی عمل کرنا، نہیں، ہر مسئلے میں چھوٹ ہے۔ تو اپنے اپنے اعتبار سے ذہن بنا لیں ابھی سے کہ آپ کو کس کے مسائل کے مطابق اپنے حج کو انجام دینا۔ آغائے خوئی والے صرف آغائے خوئی پہ عمل کریں گے، سیستانی والے صرف سیستانی پہ عمل کریں گے، لیکن امام خمینی اور آغائے خامنئی والے ان کے پاس چوائس ہے، کسی بھی مسئلے میں امام خمینی کے مسئلے پر بھی عمل کر سکتے ہیں، آغائے خامنئی کے مسئلے پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ ان چار بزرگوار مراجعین کے مسائل تو میں آپ کو یقیناً بتاؤں گا، اگر ان کے علاوہ بھی کسی کی تقلید کرنے والے ہیں تو بتا دیں تاکہ آئندہ کلاسز ہیں ان کے مسائل کو بھی شامل کیا جا سکے۔ دوسری چیز جو بنیادی چیزوں میں شامل ہے وہ ہے طہارت۔ حج میں دو مقامات، یعنی طواف اور نماز طواف ادا کرتے وقت طہارت کے ساتھ رہنا شرط ہے۔ دیکھیے پورے حج کے اندر یہ بات چونکہ دوبارہ بعد میں آنے والی ہے لہٰذا بہت زیادہ رکوں گا نہیں، پورے حج کے اندر کیا ہر منزل پر آپ کا باوضو رہنا ضروری ہے، یا اگر غسل کرنا ذمہ داری ہے تو غسل کرنا ضروری ہے؟ جواب یہ کہ نہیں، صرف دو چیزیں ایسی ہیں، دو مرحلے ایسے جہاں پر آپ کا باوضو ہونا ضروری اور اگر غسل کرنا ذمہ داری تھی تو غسل کرنا ضروری، صرف دو ہی مرحلے، نمبر ایک طواف، نمبر دو نماز طواف، بس۔ اس کے علاوہ حج کے جتنے بھی کام ہیں کسی میں آپ کا باطہارت ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی باوضو ہونا ضروری نہیں، باغسل ہونا ضروری نہیں۔ اب دسیوں چیزیں ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا۔ احرام پہننا مثلا، فرض کر لیں جناب علی کہ ہم کراچی ایئرپورٹ سے احرام پہنتے ہیں، فرض کر لیں کہ ہم جوفا جا کر میقات سے احرام پہنتے ہیں، کسی کا وضو نہیں ہے، پہن لیں، تلبیہ پڑھ لیں۔ اور خاص طور پر ایک جملہ خواتین کے لیے، ایسا ہوتا ہے کہ خواتین میں سے کچھ خواتین ممکن ہے نجاست کے عالم میں احرام پہن سکتے؟ جواب، نہ فقط پہن سکتے ہیں، پہننا ضروری ہے۔ مکہ مکرمہ میں کسی بھی انسان کو احرام پہنے بغیر جانے کی اجازت نہیں ہے، جب تک احرام نہیں پہنیں گے تب تک مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، اور کوئی شرط نہیں ہے کہ جب احرام پہنو تو نجاست کے عالم میں نہ ہو۔ لہذا اگر کوئی خاتون نجاست کے عالم میں ہے تب بھی انہیں احرام پہننا ہے، وضو غسل تو دور کی بات، نجاست ہے کوئی مسئلہ نہیں، احرام پہننا پڑے گا۔ ہاں، مکہ پہنچ کر جب تک طہارت حاصل نہیں ہوتی تب تک عمرے کے اگلے مرحلے کو انجام نہیں دے سکیں گے، وہ 1 دن 2 دن 4 دن 6 دن نجاست کے عالم میں احرام کی پابندیوں کا خیال رکھنا پڑے گا، وہ اپنی جگہ، لیکن بہرحال مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ہر صورت میں احرام پہننا ضروری ہے، وضو غسل کی شرط نہیں۔ خیر، حج میں دو مقامات طواف اور نماز طواف ادا کرتے وقت طہارت کے ساتھ رہنا شرط ہے۔ طہارت کا مطلب کیا ہے؟ اس سے مراد ہے با وضو یا با غسل ہونا،
یعنی اگر انسان کی ذمہ داری وضو ہے تو وضو کیا ہوا، اگر اس کی ذمہ داری غسل کرنا ہے تو غسل کیا ہوا۔ اب غلط وضو یا غلط غسل انسان کا پورا حج متاثر کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ نے احرام بھی باندھا، طواف بھی کیا، نماز طواف بھی پڑھی، سعی بھی کی، سب کچھ کر لیا، لیکن حج کے بعد پتا چلا کہ ہمارا وضو باطل تھا۔ وضو باطل، طواف باطل، طواف باطل، عمرہ باطل، عمرہ باطل، پورا حج باطل۔ یعنی 1 منٹ اگر آپ گھڑی دیکھ کر وضو کریں تو عام طور پر 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا وضو کرنے میں، لیکن یہ 1 منٹ کی عبادت آپ کے لاکھوں روپے اور کئی دنوں کی زحمت اور مشقت کو برباد کر سکتی ہے۔ خدا را وضو سیکھ لیں، صحیح وضو سیکھ لیں کہ صحیح وضو کیسے ہوتا ہے۔ اور میں آپ سے عرض کر دوں کہ مومنین کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح وضو کر رہے ہیں، صحیح وضو نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اتنا سخت الفاظ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر بعد میں پتا چلا کہ پورا کا پورا حج صرف ایک وضو کی غلطی سے باطل ہو گیا تو انسان اتنی آسانی سے ڈائجسٹ بھی نہیں کر پائے گا۔ آج موقع ہے، کر لیں، اپنے محلے کے بیش امام سے، عالم دین سے، مکتب سے، معلم سے، کسی سے وضو کرنے کا مختصر طریقہ سیکھ لیں، شارٹیسٹ وضو لیکن صحیح وضو۔ غسل کا طریقہ سیکھ لیں کہ غسل کیسے کیا جاتا ہے، تاکہ جو شریعت نے غسل کا طریقہ مقرر کیا اس اعتبار سے غسل کرنا سیکھ لیں۔ یہ نہیں ہوگا، عین ممکن ہے پورا کا پورا حج اس کی وجہ سے باطل ہو جائے، عین ممکن ہے پورا کا پورا حج باطل ہو جائے۔ تیسری چیز، قرات۔ حج میں 2 مقامات پر قرات کا صحیح ہونا ضروری ہے، یعنی عربی لہجے میں ادائیگی۔ نمبر 1، تلبیہ ادا کرتے وقت۔ دیکھیں حج میں باقی سارے کام کچھ نہ کچھ کرنے کے، صرف 2 ہی کام ہیں جو بولنے والے ہیں، جو زبان سے بولنا ہے، اور دا پارٹ آف دا حج 2 ہی چیزیں۔ نمبر 1، تلبیہ۔ جب آپ تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، یہ بولنا ضروری ہے، یہ بولنا پارٹ آف دا حج ہے۔ اگر غلط بولیں گے حج باطل ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ سیکھ لیں کہ قرات صحیح طرح سے کیسے ہوتی ہے، تاکہ جب زبان سے ادا کریں صحیح ادا کریں۔ اب ایک بات کی وضاحت نہایت ضروری، 2 طرح کے گروپ بنتے ہیں، ہمیشہ 2 ایکسٹریم ہمارے سامنے آتے ہیں، ہمیں ان دونوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے۔ ایک ایکسٹریم وہ ہے کہ یہ مسئلہ سننے کے بعد بیچارے بیمار پڑ جاتے ہیں اور 50 مرتبہ آ کر مولانا ذرا ہمارا تلبیہ سن لیں، ہم نے غلط تو نہیں پڑھا، پریشانی ہے، تکلیف ہے، کہیں ایسا نہ ہو غلط ہو جائے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، مولانا ایک مرتبہ پھر سن لیں، ایک مرتبہ پھر سن لیں، ایک مرتبہ پھر سن لیں، جنہیں کسی اعتبار سے یقین ہی نہیں آتا کہ ہمارا تلبیہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ سب کچھ کرنے کے بعد ڈر ہے کہ خدا نہ خاصا غلط نہ ہو جائے، ایک یہ ایکسٹریم ہے۔ اور دوسرا ایکسٹریم، بڑے مزے سے کمبل اوڑھ کے سو جاتے ہیں، اللہ جانتا، اللہ رحمان و رحیم ہے، انہیں یہ یقین نہیں آتا کہ ان کا تلبیہ غلط ہو سکتا ہے۔ وہ اللہ رحمان و رحیم ہے، نہ تمہیں اس مشقت میں ڈالنا چاہتا ہے نہ اس آسانی میں۔ تلبیہ مانگا ہے، تلبیہ تمہیں صحیح آنا چاہیے۔ اگر تلبیہ صحیح نہیں آئے گا تو عمرے کا اور احرام کا آغاز نہیں ہوگا۔ اس کی مثال بالکل ٹیلی فون نمبر والی مثال ہے، اگر ایک نمبر بھی آگے پیچھے ہو گیا تو لائن نہیں ملے گی، پھر وہ اللہ رحمان و رحیم نہیں چلتا کہ وہاں لائن مل جائے گی، نہیں، زبردستی لائن نہیں ملنے والی۔ اگر صحیح نمبر ملا ہے تو لائن ملے گی اور نہیں ملے گی، تو صحیح سیکھ لیں، اور صحیح سیکھنے کے بعد مطمئن ہو جائے کہ صحیح سیکھ چکے ہیں انشاءاللہ۔ بطور خاص اس سلسلے میں کاروان ہر سال قرات 1 گھنٹے کی کلاس کا اہتمام کرتا ہے، بڑی کمپیکٹ سی کلاس ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف تلبیہ اور صرف نماز کو فوکس کرتے ہوئے، پورا قرآن نہیں سکھانا، صرف اور صرف تلبیہ اور صرف نماز کو فوکس کرتے ہوئے، انتہائی بہترین کلاس۔ اور میں پرسنلی ریکمینڈ کروں گا آپ میں سے ہر ساتھی سے کہ خدا را اس کلاس کو ضرور اٹینڈ کریں، تاکہ کم از کم تلبیہ اور نماز کی حد تک آپ کی عبادت میں کوئی کمی باقی نہ رہ جائے۔ ہاں، ایک مرتبہ آپ نے اپنی محنت پوری کر کے سیکھ لیا، پھر خدا نہ خواستہ آپ کا لہجہ ایسا ہے کہ آپ پراپر لہجے میں ادا نہیں کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شریعت آپ سے آپ کی قوت اور طاقت سے زیادہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتی ہے، لیکن یہ ضرور کہتی شریعت آپ سے کہ بہرحال جتنا کر سکتے ہو ضرور کرو، آنکھ بند کر کے سونے کی پرمیشن نہیں ملے گی، بالکل بے فکر ہو کر سونے کی پرمیشن نہیں ملے گی۔ سیکھو، محنت کرو، پریکٹس کر لو، اس کے بعد جناب علی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو خیر، تلبیہ ایک جملہ درمیان میں عرض کر دو، بہت سارے ذہنوں میں